ناظرین بریک کے بعد ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو کل ہونے والے ہیں اور بہت اہمیت بھی اختیار کر گئے ہیں اس سٹیج پر. سیٹھی صاحب ہم وہ نیگیٹو کیمپیننگ کی بات کر رہے تھے جو اب ہو رہی ہے اور ریسنٹلی شروع ہوگی اور آسما جہانگیر کے خلاف ہو رہی ہے. صاحبہ کے خلاف جو شروع ہوگی یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی ایک گھٹیا قسم کی کیمپین چل رہی ہے. مطلب کیا مطلب ہے کہ جی آپ پاکستان کے خلاف ہیں, آپ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہیں, آپ انڈیا لابی. میں آپ کو بتاؤں یہ الزام میرے پہ بھی لگے ہیں اور بھی ہم جیسے بدقسمت لوگوں پہ لگے ہیں اور پھر بھی عوام ہم سے پیار کرتی. تو عرض یہ ہے کہ یہ دشمن جو ہار رہے ہوتے ہیں یا جو کمزور ہوتے ہیں وہ اس قسم کے الزام لگاتے ہیں. اور آسما کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واحد شخص ہے, عورت خاتون, جس سے دنیا کے سب سے زیادہ ایوارڈز ملے, ہائیسٹ ایوارڈز جہاں بھی ہیں ہیومن رائٹس کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کی بھی سب سے ہائیسٹ ایوارڈ جو سویلینز کو مل سکتا ہے, ہلال امتیاز, وہ بھی نہیں ملا. اور ان کی جو خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, عورتوں کے لیے, یہ لیجنڈ ہے ایک قسم کی. ان کے بارے میں آپ جتنا بھی اچھی باتیں کریں وہ کم ہیں. اور افسوس اس بات کا کہ اگر یہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں پاکستان کی بلائی ہے. دنیا میں ہمارا جو امیج ہے ایک تو وہ بہت امپروو کر جائے گا کہ ایک ایسی خاتون کو ہم نے الیکٹ کیا ہے جن کی وہ معتبر بھی ہیں اور کریڈیبل بھی ہیں, کمٹمنٹ ہے, بہادر ہیں, اور ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے ان دی فائٹ فار دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہی آسما گیلانی کے نام پہ, شادی سے پہلے ان کا نام تھا آسما گیلانی, اور وہ ایک بہت فیمس کیس ہے آسما گیلانی کیس, جس میں انہوں نے پٹیشن کی تھی, ان کے نام پہ پٹیشن ہوئی تھی, جس میں یحییٰ خان کو اللیگل یا یوسرپر قرار دیا تھا. تو ان کی تو ایک بہت پرانا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور اینٹی مارشل لا اور اینٹی اتھارٹیرینزم کے خلاف ایک جدوجہد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کسی اور کی اتنی وسیع جدوجہد نہیں ہے جتنی ان کی ہے, اور وہ بھی ایک خاتون کی حیثیت سے. اور یونائٹڈ نیشنز کی راپورٹور رہی ہیں, ابھی اس کو ریزائن کر کے یہ الیکشن لڑ. تو یہ ہماری بڑی ہمیں فخر ہوگا اگر وہ جیتتی ہیں, کیونکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں گے کہ یہاں ہماری ایک آزاد عدلیہ بھی ہے اور ایک آزاد بہار بھی ہے. We take pride in this کہ ہماری اسپیکر آف نیشنل اسمبلی جو ہیں she's a lady. مطلب ہے یار یہ چیزیں, پرائم منسٹر فیمیل تھی تو اور لوگ کہتے ہیں جی ہم جا کے باہر اپنا ہمارا امیج بڑا خراب ہے, امیج بڑا خراب ہے. تو امیج خراب کرنے یہی تو طریقے ہوتے ہیں امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جہاں آپ پرنسپل لوگ ہیں, آزاد لوگ ہیں, ان کو آپ الیکٹ کریں, ان کو آپ سامنے لائیں, ان کو آپ لیڈرشپ پوزیشنز دیں. تو مجھے یہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اتنی اب گھٹیا لیول پہ آ گئی ہے, ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ اتنے گھٹیا لیول پہ کیمپیننگ کر رہے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہے اس چیز پہ. یہ ہمارا امیج اس سے کوئی بہتر نہیں ہوگا, نہ ہی بار کی پوزیشن بہتر ہوگی اور نہ ہی عدلیہ زیادہ کوئی آزاد ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں عدلیہ تو آلریڈی آزاد ہے کہ ہمیں اس وکلا حضرات کو اپنے ضمیر کو استعمال کرنا چاہیے, کانشنس کے مطابق یہ ووٹ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں آرائی ہوں, یا یہ نہیں کہ میں فلانا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں ایسے ہوں. اچھا شریف صاحب ایک اور اسی کے اندر اسی پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ انالیسس کیا یہ تو اب کینڈیڈیٹس کا آپ کو کیا لگتا ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف فائٹ, سخت مقابلہ ہوگا یا؟ جی ہاں, لگتا تو ایسے ہی ہے کہ میں کل گیا ہوا تھا, میں عرض کر رہا تھا کہ میں کل ایک مجمع تھا وہاں گیا ہوا تھا, وہاں تو ایسے لگتا تھا کہ لاہور شہر کے تو ایٹ لیسٹ جو وکلا برادری ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو ووٹر ہیں وہ بھی پنجاب سے ہی ہیں. تو پنجاب کا رول بہت اہم ہوگا. میں سمجھتا ہوں انہیں مائنورٹی پروونسز سے بھی ووٹ ملے گا, مگر پنجاب ول بی دا ڈیسائڈنگ فیکٹر. اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ یہاں کانشنس کے بیسس کے اوپر ووٹ کریں گے اور مے دا بیٹر کینڈیڈیٹ ون. ارے سیٹھی صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات, وہ ہم کو تھوڑا سا کیونکہ نیچرلی اور بہت سے ایشوز بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ڈسکشن رہ بھی جاتی ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے کیسز تقریباً 4.5 ماہ سنے گئے اور آرگومنٹ سنے گئے مختلف کاؤنسلس کے. جس طرح سے وہ ایک انٹرم آرڈر آیا وہ بڑا دلچسپ تھا, کیونکہ بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دن کلیش ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے بعد بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ تھا, رینجز بھی تھے, سب کچھ تھا, اور لیکن اس دن جو ایک ججمنٹ آئی اس سے کافی جو وہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا, لوگوں نے کہا جی میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس سے کافی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اور سم ہاؤ انہوں نے کہا جی کہ بڑا ایک لینیٹ ویو تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, انہوں نے ریفر بیک کر دیا پارلیمنٹ کو اور کہا جی کہ سارا کرائسس اس سے ختم ہو گیا.
پہلے تو یہ بتائیں کہ کرائسس ختم ہوا ہے یا پوسٹ پون ہو گیا؟ پوسٹ پون ہو گیا کرائسس اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دیے ہیں اور کچھ ریکمنڈیشنز دیے ہیں. ڈائریکشنز تو آرڈر ہوتا ہے اور ریکمنڈیشن ہوتی ہے آپ مانیں. اب بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے. انہوں نے یہ انٹرم آرڈر دیا ہے اور مگر انٹرم آرڈر جو ہوتا ہے وہ تو جب بھی کوئی ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو انٹرم آرڈر شروع میں دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پروسیڈنگز ہوتی ہیں, لوگوں کی بحث ہوتی ہے. یہاں بحث ختم ہو چکی ہے, 4 مہینے 5 مہینے بحث ہوتی رہی, اب آرگیومنٹس کلوز ہو گئے. اس کے بعد تو ججمنٹ آتی ہے, شارٹ آرڈر آتا ہے یا لانگ آرڈر آتا ہے, انٹرم آرڈر تو نہیں آتا. اب یہ انٹرم آرڈر دے دیا ہے اور انٹرم آرڈر تبدیل بھی ہو سکتا ہے جب لانگ آرڈر آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک قسم کی انہوں نے یہ سورڈ آف ڈیموکلز جیسے وہ کہتے ہیں نا, کہ تلوار رکھی ہوئی ہاتھ میں اور اشارہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو کہ آپ اگر ہماری بات مان لیں تو پھر شاید ہم یہ معاملے کو دوسرے طریقے سے حل کریں, اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر بھی ابھی بھی ہم نے آرڈر نہیں دیا, ہو سکتا ہے ہم اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. لیکن کوئی سٹے نہیں ہے سیٹھی صاحب اس پہ. نہیں سٹے نہیں ہے, مگر وہ بات یہ ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو سجیشن ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ان کی تجویز ہے کہ یہ ہے کہ 7 ممبر کی جوڈیشل کمیشن تھی جس میں 4 ججز تھے, 3 چیف جسٹس صاحب, ان کے 2 ساتھی اور چوتھا جج جو چیف جسٹس صاحب نے سلیکٹ کرنا تھا ریٹائرڈ جج. تو وہ 4 تو چیف جسٹس صاحب کے حامی اور ساتھی ہو گئے, 3 وہ تھے جس میں ایک پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر اور 2 ایک لا منسٹر اور ایک اٹارنی جنرل صاحب. اب لا منسٹر تو اٹارنی جنرل تو حکومت کے ہو گئے, بار کے تو ممبر کسی کے نہیں ہوتے, وہ تو بار کے ممبر ہیں. تو 4-3 اگر بار کے ممبر بھی ادھر چلے جائیں حکومت کی طرف, اور مطلب بریف کیس پکڑا دیا جائے, تو پھر بھی 4 جج تو ہیں نا, 4-3, تو مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ہی یہ سپریم کورٹ کے حق میں یہ جوڈیشل کمیشن بنائی گئی. مگر چیف جسٹس اب چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں ایک اور شخص جج ایڈ کیا جائے جو کہ ان کے ساتھیوں میں سے ہو. پہلے تھا نا 1+2 کہ ایک چیف جسٹس صاحب, 2 ان کے سینئر ساتھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر ساتھی ہونے چاہیے اور ایک 5واں جج جو ہے وہ خود اپوائنٹ کریں. تو 5-3 کی وہ بنانا چاہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ 100% شیور ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں بھی اگر ان کے اندر بھی کوئی ڈویژن ہو جائے, 2nd یا 3rd جو ان کے ساتھی ہیں, تو پھر بھی وہ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کی بات مانی جائے. تو ایک تو اس کو اور وہ اپنی طرف ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کے کیا خدشات ہیں, کیا وہ وجوہات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. 4-3 واز ویری گڈ, مگر چلیں وہ اب کہتے ہیں کہ 5-3 تو دیکھ لیتے ہیں, پارلیمنٹ دیکھ لے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کر کے بھیجتے ہیں اوپر پارلیمنٹری کمیشن کے پاس, اور پارلیمنٹری کمیشن میں سے 8 لوگ ہیں, 4 اپوزیشن کے اور 4 گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہاں اگر 6 لوگ جو ہیں وہ کسی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اپنے آرگیومنٹ بتائیں, ہمیں ریزنز دیں آپ نے کیوں ریجیکٹ کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ خفیہ طور پہ کریں, اس کی بتائیں نا لوگوں کو کیا فیصلہ. اور فائنل وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کا وہ بھی خفیہ فیصلہ جو آپ ہمیں سناتے ہیں کہ فلانا جج ہمیں پسند نہیں ہے, ریزنز پسند نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے اوپر خود فیصلہ کریں گے, اور وہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا, وہ جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو مطلب ہے بیسکلی سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر سے کان سے پکڑ لیں, ادھر سے پکڑ لیں. وہ کہہ رہا ہے ہم ہی فیصلہ کریں گے, پارلیمنٹ کے فیصلے بھی اگر منظور کرنے ہیں تو ہم کریں گے, نہیں منظور کرنے تو پارلیمنٹ کو ہمارا فیصلہ منظور کرنا. اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج سے لے کے اگلے 2 مہینے کے اندر, جبکہ 70-80 اپوائنٹمنٹس اب ہونے والی ہیں, کوئی ایڈیشنل ججز ہیں ان کو کرنا ہے, کوئی ویکنسیز فل ہونی ہے, کچھ 36 ویکنسیز ہیں ہائی کورٹس کے اندر, اور کچھ ایڈیشنل ججز ہونے ہیں, کچھ اسلام آباد کی عدالت بننی ہے, ہائی کورٹ بننا ہے, پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ ہونا ہے. تو یہ کچھ 70-75-80 کے قریب نہیں ہو. اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ 2 مہینے کے اندر حکومت کا کیا رویہ ہے, کیا جو سپریم کورٹ چاہے گا وہی ججز اپوائنٹ ہوں گے یا گورنمنٹ گڑبڑ کرے گی, اور وہ دیکھ کے کہ گورنمنٹ کا رویہ کیا ہے پھر وہ فیصلہ کریں گے 2 مہینے کے بعد کہ اس کو چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اگلی جو اپوائنٹمنٹس ہیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے ابھی 3 سال ہے, ٹھیک ہے نا, افتخار چوہدری صاحب, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری اپوائنٹمنٹس ان کے مطابق ہو جائیں تو پھر انہیں شاید میرا خیال اعتراض نہیں ہوگا, اگلے 3 سال آرام سے گزر جائیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.